بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج قدوری کا سبق نمبر 6 ہے، کتاب الطہارہ یہ چل رہا ہے، اور آج ہم نواقض وضو کا بیان پڑھیں گے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے پچھلے سبق کا تکرار بھی کیا ہوگا اور مراجعت کی ہوگی، اور اس کے ساتھ اگلے سبق کا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ تو اسی مفروضے کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اور ہم سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے سبق کے اہم پوائنٹ یہ ہیں، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر بمحاورہ ترجمہ کریں گے ہمیشہ کی طرح۔ تیسرے نمبر پر نواقض وضو کی تعیین اور وضاحت، یہ اسی عبارت کی جو تشریح ہوگی اسی کی روشنی میں ہم کریں گے، اور چوتھے نمبر پر خلاصہ اور ہوم ورک ہوگا۔ تو آج کی جو عبارت ہے وہ والمعانی الناقضۃ سے شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ اس عبارت کو پڑھتے جائیں، اور آپ نے جو مطالعہ کیا ہے اس کے ضمن میں دیکھتے جائیں کہ آپ نے کتنے فیصد درست مطالعہ کر دیا ہے۔ والمعانی الناقضۃ للوضوء كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، والقيء إذا كان ملء الفم، والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط عنه، والغلبة على العقل بالإغماء، والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود۔ مختصر ترکیب بھی دیکھ لیں۔ والمعانی جمع ہے معنی کی، اور جب جمع غیر ذبح العقول کی جمع ہے تو اس کی صفت الناقضۃ مونث لائی جا سکتی ہے، یہ قاعدہ ہے، تو یہ اس کی صفت ہو جائے گی۔ یہ موصوف صفت مل کر مبتدا، للوضوء یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا الناقضہ کے ساتھ۔ کل ما خرج من السبیلین یہ خبر ہو جائے گی معانی کی، کل ما خرج من السبیلین، کل مضاف ما کی طرف، ما موصولہ اور خرج من السبیلین اس کا صلہ موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ بن جائیں گے کلو کی، اور کلو اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر بن جائے گا معانی کی۔ ترجمہ ہو جائے گا والمعانی الناقضۃ للوضوء کل ما خرج من السبیلین، وہ اسباب جو وضو کو توڑ دیتے ہیں وہ ہر وہ چیز ہے خرج من السبیلین جو سبیلین یعنی دو شرمگاہیں جو ہیں ان سے نکلے، دو راستے جو پیشاب اور پخانہ کے ہیں ان سے جو چیز بھی نکلے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ والدم اس کا عطف ہے کلو کے اوپر، تو یہ بھی خبر ہی بنتے جائیں گے، اور معنی ہے اس کا خون۔ والقیح اور پیپ، یہ بھی عطف پیچھے ہو رہا ہے، خبر بن رہے ہیں۔ والصدید اور پیپ کی طرح کا خون ملا ہوا پیپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو کچ لہو بھی کہتے ہیں، کچ لہو اس کو صدید کہتے ہیں، اس کے اندر خون ملا ہوتا ہے۔ اذا خرج من البدنی یعنی یہ قیح صدید ان میں سے ہر ایک جب نکلے من البدنی بدن سے، فتجاوز الی موضع اور تجاوز کر جائے، پھیل جائے، کھسک جائے ایسی جگہ کی طرف، یعنی جسم کے ایسے حصے کی طرف، یلحقہ حکم التطہیر جس کو پاکی کا حکم لاحق ہوتا ہے۔ موضع کی صفت ہے، موضع نکرہ ہے، یلحقہ اس کے بعد جملہ ہے تو یہ جملہ اس کے لیے صفت بن جائے گا۔ والقیء اذا کان ملء الفم اور قے آنا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، اس کا عطف بھی پیچھے کلو پر ہے۔ کب؟ حال ہے آگے جملہ کہ اذا کان ملء الفم، اس حال میں کہ جب وہ منہ بھر کر ہو۔ والنوم مضطجعا
او متکئن او مستندن الی شیئن، اور نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ کب؟ اس حالت میں کہ جب متوضی سویا ہوا ہو، لیٹا ہوا یعنی پہلو کے بل لیٹ گیا ہو، او متکئن یا تکیہ لگا کر لیٹ گیا ہو، سو گیا ہو، او مستندن الی شیئن یا کسی چیز کے اوپر ٹیک لگا کر۔ شیئن یہ نکرہ ہے، اس کے بعد لو ازیلا لسقط عنہ جملہ اس کے لیے صفت ہے۔ تو قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ صفت ہوتا ہے، کہ ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا کہ اگر اس کو زائل کر دیا جائے لسقط عنہ تو یہ گر جائے، یعنی نیند کا ایسی حالت میں ہو تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور یہ بھی اسی کلو پر عطف ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا جب عقل کے اوپر غلبہ ہو جائے، بالاغماء بے ہوشی کی وجہ سے، والجنون اور پاگل ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، والقہقہۃ اور قہقہ لگا کر ہنس جانا، فی کل صلاۃ ہر اس نماز میں، ذاتی رکوع و سجود جس نماز کے اندر رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، اس نماز کے اندر قہقہ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب آتے ہیں مختصر تشریح کی طرف۔ تو جیسے کہ آپ نے عبارت سے اور اس کے مختصر ترجمے سے یہ جان لیا ہے کہ اس عبارت کے اندر امام قدوری رحمہ اللہ کی جو غرض ہے وہ ہے نواقض وضو بیان کرنا۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ 7 یا 6 قسم کی چیزیں ہیں جن کو اس عبارت کے اندر وہ بیان کریں گے۔ والمعانی الناقضۃ للوضوء کل ما خرج من السبیلین، سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے، یعنی آگے کے راستے سے یعنی پیشاب کے راستے سے یا پخانہ کے راستے سے، یہ جو 2 ہیں ان کو سبیلین کہا جاتا ہے۔ تو ان سے ہر وہ چیز، یعنی ایک تو ان کی معتاد چیزیں یعنی پیشاب یا پخانہ یا ہوا کا خارج ہونا، یہ تو نکلتا ہے، اس سے تو وضو ٹوٹ جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اور غیر معتاد چیز نکل گئی ہے تو مطلب اس سے خون نکل آیا، اس سے پیپ نکل آئی، یا آگے کی جو شرمگاہ ہے اس سے حیض ہے، نفاس ہے، یا احتلام ہو گیا ہے، منی نکل گئی ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اگر 2 سبیلین سے نکلیں گی تو ان سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو یہ بالاتفاق امام قدوری رحمہ اللہ کا یہ طرز ہے کہ جو اتفاقی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پہلے لے کر آتے ہیں، تو یہ چونکہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ 2 سبیلین سے جو بھی نکلے گا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ معتاد ہو یعنی پیشاب یا پخانہ، یا غیر معتاد ہو جو کبھی کبھار نکل سکتا ہو، ان سب سے، یعنی اگر پخانہ کا کیڑا اگر نکل گیا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور آیت میں ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ او جاء من احد منکم من الغائط، کہ تم میں سے کوئی پاخانہ کی طرف سے آئے، تو اس کے بعد پھر وضو کا آگے حکم ہے، تو یہ اس آیت کے اندر ہے، اور اس طریقے سے احادیث مبارکہ بھی ہیں، تو یہ یہاں پہ اتفاقی ہے۔ آگے ہے والدم، دوسرے نمبر پر ہے خون، یعنی خون چاہے سبیلین سے نکلے یا غیر سبیلین سے نکلے، جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکل جائے اور وہ نکل کر آگے آئے گا کہ تجاوز کر جائے وہ ایسی جگہ کی طرف، یعنی خون نکل کر بہہ جائے، زخم کے اندر نکل جانا، صرف اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ نکل کر وہ زخم سے باہر آ جائے اور دوسری جگہ کی طرف آ جائے جس کو تطہیر کا حکم لاحق ہے، جس جگہ سے اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، اس کو پوچھا جا سکتا ہے، تو وہاں تک نکل آئے۔ پیپ ہے آگے، قیح پیپ کہتے ہیں، تیسرے نمبر پر اس کو لے لیتے ہیں۔ صدید ہے، اور یہ بھی پیپ ہی کی طرح کی ہے لیکن اس میں خون مکس ہوتا ہے، کچ لہو جسے کہتے ہیں، پانی اور خون مکس، تو اس کو اگر یہ 3، اس کو 4 بھی کر سکتے ہیں اور پچھلے کے حکم میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں یعنی غیر سبیلین سے نکلیں یا سبیلین سے نکلیں، احناف کے نزدیک یہ عام ہے، نکلیں اور بدن سے نکل کر آگے فتجاوز الی موضع یلحقہ حکم التطہیر، کہ ایسی جگہ کی طرف نکل آئیں جن کو تطہیر یعنی پاکی کا حکم لاحق ہوتا ہے، تو ان سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سبیلین کے علاوہ
اگر غیر سبیلین سے یہ خون یا پیپ وغیرہ نکلتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ان کی دلیل غزوہ ذات الرقاع کے اندر حضرت عبادہ بن بشر کو جب تیر لگے تھے، مشہور واقعہ ہے، ذات الرقاع یہ غزوہ تھا، تو عبادہ بن بشر کو جب تیر لگا تو اس کے باوجود بھی خون بہتا رہا اور وہ نماز پڑھتے رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا غیر سبیلین سے خون یا پیپ وغیرہ نکلنے سے۔ اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ وہ جو خون نکلا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ بہہ نہ گیا ہو، یا یہ کہ وہ ایک صحابی کا ایک اپنا فعل ہے جس کو ہم مدار نہیں بنا سکتے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جو کہ شاید ان کو اس کا پتہ نہ ہوا ہو، لیکن یہ کہ ایک صحابی کا اپنا قول ہے، تو اس لیے ہم اس کے اوپر یعنی دین کی اس اہم بات کو منطبق نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ مختصراً ہم نے آپ کو بتا دیا کہ احناف کے نزدیک یہ وضو ٹوٹ جائے گا سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے بھی یہ خون یا پیپ نکل جائے اور نکل کر یہ ایسے حصے کی طرف بہہ جائے تو بہنا اس میں ضروری ہے۔ اگر نکل کر صرف ظاہر ہے اور خون یا پیپ دانہ ہے، دانے کے اوپر نکل کر ظاہر ہوا ہے اور ابھی تک باہر نہیں نکلا، یا اسی طریقے سے کوئی پھوڑا ہے یا زخم ہے اس سے خون ظاہر ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خون وہاں پہ ہے، وہاں پہ اندر خون زخم کے اندر ہل بھی رہا ہوگا، لیکن زخم سے باہر جائے، وہ صاف اور صحیح جگہ کی طرف چلا جائے جسم کے، تو پھر سمجھیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ پونچھ لیا، تھوڑا سا خون آیا پھر پونچھ لیا، پھر آیا پھر پونچھ لیا، تو اندازہ کرنا ہے، غالب گمان کرنا ہے کہ اگر یہ خون چھوڑا جاتا تو اتنا ہوتا کہ وہ بہہ جاتا۔ اگر یہ غالب گمان آ رہا ہے تو پھر اس پوچھنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یلحقہ حکم التطہیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم التطہیر یعنی ایسی جگہ کی طرف جس کو پاکی کا حکم ہے۔ اس سے احتراز ہے آنکھ، کہ آنکھ کے اندر اگر خون یا پیپ آ گئی ہے تو وہ آنکھ کے اندر اگرچہ وہ آنکھ کے اندر اس کو پاکی یعنی اس کو کرنا ممکن تو ہے، لیکن یہ کہ آنکھ کے اندر ہے، جب تک وہ باہر نکلے گا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ کے اندر جتنا بھی وہ ہو تو اس سے یعنی وضو برقرار رہے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ حکم التطہیر کہا ہے کہ یعنی ایسی جگہ کی طرف خون یا پیپ نکل آئے جس جگہ کو پاک کرنے کا حکم جس کی طرف لاحق ہوتا ہے۔ تو یہ آنکھ سے احتراز اس لیے ہے کہ آنکھ کے اندر ویسے تو اس کو پاک کرنا محال تو نہیں ہے کہ آنکھ کے اندر سے پاکی، اگر خون آ جائے آنکھ اندر سے ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن حکم وہاں پہ شارع نے اس کو ساقط کر دیا کہ اس کے اندر اگر ہے تو وہ اس کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے، تو یعنی حکم نہیں ہے، ورنہ تطہیر تو وہاں پہ بھی ہے۔ اگر یلحقہ التطہیر کہہ دیتے تو پھر آنکھ کے اندر جو خون اگر آیا ہوا ہے تو اس کو بھی پاک کرنا پھر لازم ہوتا، جبکہ ابھی وہ لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آنکھ کے اندر خون ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، تو اس لیے حکم التطہیری کہا، صرف تطہیر نہیں کہا۔ والقیء اذا کان ملء الفم، اور آگے ہے والقیء، اور یہ 5ویں نمبر پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5واں ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والقیء 5 نمبر پر ہے۔ اذا کان ملء الفم، جب وہ منہ بھر کر ہو، یعنی اگر تھوڑی تھوڑی ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کیسے کیوں ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ شوافی کے نزدیک اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کیونکہ سبیلین سے جو چیز نکلے گی تو اس سے وضو ٹوٹے گا، اس کے علاوہ غیر سبیلین سے جو چیز نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ تو قے ہے، تو قے سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے احناف کے نزدیک؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ جب منہ بھر کر کے ہوتی ہے تو یہ پیٹ کے نچلے حصے سے اوپر کو جاتی ہے، یعنی وہ ہضم شدہ خوراک تقریباً اس کے قریب جب وہ نجاست بن چکی ہوتی ہے، ناپاک بن چکی ہوتی ہے، اس وقت وہ اوپر کو آتی ہے، تو اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جو منہ بھر کر نہیں ہوتی، تھوڑی بہت ہوتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اوپر کی طرف سے آتی ہے جو ابھی تک نجاست نہیں بنی ہوتی۔ اسی طریقے سے قے کے اندر پھر وہ پانی، صرف پانی کی
کی قے بھی ہوتی ہے، یا قے کے اندر صرف کھانا جو کھایا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یا خون نکل آتا ہے، ان تینوں صورتوں میں اگر وہ منہ بھر کر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یا تو پھر بلغم ہوتا ہے، تو بلغم بے شک منہ بھر کر بھی ہو، ریشہ وغیرہ، یہ وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ وضو نیچے سے اوپر جو خوراک یا کوئی چیز قے کی صورت میں نکلے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، جو اوپر دماغ سے نیچے آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ بلغم عام طور پر یہ یا ریشہ یہ دماغ سے نیچے حلق میں گرتا ہے اور وہاں سے یہ باہر نکلتا ہے۔ تو یہ قے سے متعلق ہے۔ قے سے متعلق ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے ہوئی ہے اور وہ اگر اس کو ملاؤ سب کو تو پھر وہ منہ بھر کر یعنی بن جاتی ہے، ورنہ نہیں، تھوڑی تھوڑی کرو تو وہ نہیں بنتی، اگر جمع کرو تو بن جاتی ہے۔ تو اس صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے گا، اور غالب گمان رکھا جائے گا کہ اگر یہ اتنی ہوتی کہ یہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو یہ منہ بھر جاتا تو اس سے وضو پھر ٹوٹ جائے گا، اگر غالب گمان یہ نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی تھوڑی قے ہوئی ہے تو اس کو جمع کرنے کا جو کرائٹیریا ہوگا، معیار ہوگا، وہ اتحاد مجلس ہوگا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جگہ پر اگر بیٹھے ہوئے تھا اور وہاں پہ اگر متعدد بار قے ہوگی تو اس کو جمع کیا جائے گا، اگر ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا گیا پھر قے ہوئی، پھر تیسری جگہ چلا گیا پھر قے ہوئی، پھر چوتھی جگہ چلا گیا پھر قے ہوئی، تو ان کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتحاد سبب کو دیکھا جائے گا کہ سبب کیا ہے، یعنی کس وجہ سے ہو رہی ہے قے ہو رہی ہے۔ مثلا ایک بندہ گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو مسلسل قے ہو رہی ہے، تو بے شک گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے، لیکن سبب وہی گاڑی کا وہ پٹرول کا یا دھوئیں کا جو ہے وہ سبب بن رہا ہے اس کے قے کا، یا سر کا اس کا چکر آ جانا، تو یہی سبب ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر سبب ایک ہے اور اسی سبب سے متعدد بار قے آ رہی ہے تو جمع کیا جائے گا، مجلس بے شک نیچے سے مختلف ہوتی رہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی فتویٰ یہی ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی ہوئی ہے، بے شک چاہے سبب ایک ہو یا الگ الگ ہو، یا مجلس ایک ہو یا الگ الگ ہو، ہر صورت میں جمع کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، والنوم مضطجعاً، کہ سو جانا، تو نیند کی پھر بہت ساری یہاں پہ انہوں نے قسمیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سونا مضطجعاً یعنی پہلو کے بل اس طریقے سے لیٹ کر سو جانا، کروٹ کے بل سو جانا، اور او متکئاً یا ٹیک لگا کر تکیے کے اوپر تکیہ لگا کر سو جانا، او مستنداً الی شیء، یا کسی چیز کے ساتھ سہارا لے کر سو جانا، اور ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو نیچے سے ہٹاؤ تو یہ آدمی گر جائے، یعنی نیند کی ایسی حالت میں ہو، بس یہی اصل معیار ہے نیند کا کہ ایسی گہری نیند ہو کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ اس کے قریب سے اس ٹیک لگی ہوئی جس کے اوپر اس نے ٹیک لگائی ہوئی اس چیز کو ہٹاؤ تو یہ گر جائے گا، تو بس یہ معیار ہے نیند کی گہرائی کا، اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اصل اس میں حکمت یہ ہے کہ نیند کی حالت میں انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اس کی ہوا خارج ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو شریعت نے ظاہری سبب جو نیند ہے اسی کے اوپر ہی حکم لگا دیا، یہ نہیں دیکھا کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں 100% یہ بتا سکتا ہوں کہ میری ہوا خارج نہیں ہوئی، تو سونے کی حالت میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو وضو نہیں ٹوٹا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر وضو ٹوٹنا عین ممکن ہے، اور اس کے اندر کافی چانسز ہیں کیونکہ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم نے ظاہر پر حکم لگایا ہے، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، تو اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا ان صورتوں میں۔ اور ایک کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ نیند کی حالت میں یہ عام طور پر پتہ نہیں چلتا کہ بھئی کون سی یہ نیند ہے، تو اگر آپ نے کونی کہیں پہ لگا کر سوئے ہوئے ہیں، یا یہ کہ گاڑی کے اندر آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے سر آگے کی سیٹ کے اوپر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں بس اتنا دیکھ لیں کہ آپ کو اس دوران اتنا پتہ چلا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، گاڑی چلنے کی آواز آپ کو آ رہی ہے، ارد گرد سواریاں باتیں کر رہی ہیں، یا جمپ لگ رہا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اگر یہ دائیں بائیں گاڑیوں کے ہارن وغیرہ ان چیزوں کا اگر آپ کو پتہ چل رہا تھا تو سمجھ لیں کہ آپ کا وضو باقی ہے، اگر نہیں چل رہا تھا تو سمجھ لیں کہ آپ کی نیند گہری تھی، آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ آگے ہے والغلبۃ علی العقل بالاغماء، کہ عقل کے اوپر غلبہ ہو جائے
بے ہوشی کی وجہ سے، تو اس میں بھی اعضاء چونکہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے حکم یہ لگایا جائے گا کہ اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ گیا ہے۔ والجنون، اور جب انسان پاگل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی اس کو پتہ نہیں چلتا، تو اس وقت بھی اس کے اعضاء کا وضو ٹوٹنے کا، ہوا کے خارج ہونے کا اس کو پتہ نہیں چلتا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ، اور آخری ہے جی کہ ہر ایسی نماز کے اندر کہکا لگانا کہ جو رکوع اور سجدے والی ہو۔ رکوع اور سجدے والی نماز ظاہر ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہی ہے، اس سے احتراز ہے نماز جنازہ سے، اور اسی طریقے سے نماز جنازہ سے یعنی اس میں احتراز ہے کیونکہ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر اس میں کہکا لگائے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیونکہ ہنسنے کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے قہقہ، ایک ہے ضحک، اور ایک ہے تبسم۔ تبسم سے کچھ بھی نہیں ہوتا نماز میں اگر تبسم کرے، اور وہ اس میں آواز بھی نہیں نکلتی۔ ضحک کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ خود تو سن لیتا ہے آواز، دوسرے کو آواز سنائی نہیں دیتی، اور قہقہ کے اندر خود بھی آواز سنائی دیتی ہے اور دوسرے کو بھی سنائی دیتی ہے، اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ جبکہ ضحک کے ذریعے سے صرف نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، اور تبسم سے کچھ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ قہقہ کے اندر تفصیل ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ نواقض وضو پڑھ لیے ہیں، اور آپ نے ان کو زبانی یاد کرنا ہے، اور ان کو خلاصے کے طور پر ہم آپ کو آخر میں بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ کون کون سے ہیں۔ یہ ہم نے ایک ساتھ ایک جگہ پر نواقض وضو لکھ دیے ہیں، آپ یہاں پہ ان کو اس طریقے سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ مزید جو اس میں تفصیل تھی اس تفصیل کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور باقی یہاں پہ دیکھ کر ان کو یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔